الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته من کل حول ومن احوال مقتحم۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، موسم بہار ہے، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مبارک مہینہ ہے۔ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں اس مبارک مہینے کے 3 عشروں کو اس طرح ذکر فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت و برکت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت و غفران کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ اس مبارک مہینے کا برات و نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے ہر دن اور رات میں بے شمار اہل نار کو مغفرت عطا فرما کر اپنے فضل سے بخشش و غفران سے نوازتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے فضائل میں قرآن کریم میں جو آیت طیبہ نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ کیا ہے یہ قدر والی رات؟ یہ وہ مبارک رات ہے کہ دوسرے مہینوں کی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اس ایک رات میں اپنے بندوں پر اجر و ثواب کی بارش برساتا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، شب قدر کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق اس کی معین رات کا ذکر نہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، اس مناسبت سے آخری عشرے کی طاق تاریخیں قدر کے لیے کون سی ہوئیں؟ 21، 23،
25, 27 اور 29 تاریخ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات کو اول وقت ہی سے اللہ تعالیٰ عز و جل سمائے دنیا کی طرف تجلی فرماتا، اور بعض روایات میں ہے کہ نزول اجلال فرماتا، اور اپنے بندوں کو کمال رحمت کے ساتھ خیر کی طرف بلاتا، اور اس کی رحمت کی ندائیں فرشتے دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا جسے میں اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے میں مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی حلال رزق کا طالب جسے میں رزق کی وسعت و کثرت عطا کر دوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عز و جل کا منادی اور اس کی رحمت کی پکار صبح و صادق تک ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت یہ بھی ذکر فرمائی، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری رات رحمتوں برکت کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین کے ساتھ اللہ کے حکم سے زمین پر کثرت سے اترتے ہیں اور ذاکرین کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلس، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والے تمہاری دنیا کی ان مجلسوں کو جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے تم زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے ہمیں ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس سے آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور استقامت کے ساتھ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو، میرے شکر گزار بنو، کفران نعمت نہ کرو۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ علماء کرام کے یہاں اور آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کریں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تمام راتیں فیوز و برکات سے معمور، نور و نکھت سے بھرپور ہیں، لیکن خاص طاق راتوں میں اللہ کے حبیب چاہتے ہیں کہ تم اپنے مولا کے حضور زیادہ رجوع و الہا اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت و ریاضت، ذکر و تلاوت، دعا و مناجات میں وقت گزارو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، بعض وہ خوش نصیب ہیں جن پر عبادت میں منہمک دیکھ کر کوئی تلاوت قرآن میں مستغرق ہے، کوئی ذکر و تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، کوئی توبہ استغفار کا ورد کر رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو۔ جانتے ہو ملائکہ معصومین یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ عز و جل نے فرمایا لا یعصون من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، ان میں مادہ گناہ نہیں رکھا گیا، یہ تو اپنے مولا کے مطیع و فرما بردار ہی ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارے ساتھ نفس لوامہ بھی لگا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ سرکش شیطان بھی ورغلانے بہکانے کو لگا ہوا ہے، لیکن یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ یہ جماعت خیر والی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس مبارک جماعت کی دعا رد نہیں فرماتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اللہ کے ذکر کے دیے 2 رکعت نماز
किसी एक गोशे में पढ़ता और उसके बाद अल्लाह की तस्बीह और तहलील में लग जाता है, यहाँ तक कि वो देर तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है। मेरे आका फरमाते हैं जब तक वो बंदा जिस जगह उसने नमाज पढ़ी उस जगह से नहीं हटता या जब तक वो मस्जिद से चला नहीं जाता, मलाइका मासूमीन को अल्लाह ताला का हुक्म होता है मेरे इस बंदे के लिए दुआए रहमत बरकत व मग़फ़िरत करते रहो। तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम शबे कद्र में जिक्र और इबादत में मुनहमिक होते हो, मलाइका तुम पर सलाम पेश करते हैं और फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं होती। सलाम के माना है तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला दोनों जहान की उसे सलामती अता करता है। इसी तरह सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम उस पर का साया करते हैं और बात खुश नसीब वो हैं जिनसे ये मुसाफा करते हैं। इसी तरह हदीस पाक में है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस मुबारक रात में ज़ाकिरीन ज़िक्रुल्लाह करने वाले, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल का जिक्र करने वालों से मुसाफा करते हैं। और ये मुबारक वो ज़वात हैं कि जिनके मुसाफा करने की बरकत ये हैं कि जिससे ये मुसाफा करते हैं अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल उसे जहन्नम से बरात लिख देता। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। उलमाए रब्बानीन से जब ये मालूम किया गया कि गालिब गुमान किस शब में शब कद्र का है, सुबहान अल्लाह, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के हबीब चाहते हैं कि तुम इस अशरे के पूरे अशरे में अल्लाह के जिक्र में मुनहमिक रहो और इस कदर सबकत और रग़बत करो कि और दिनों से ज्यादा इन दिनों में तुम्हारा इन्हिमाक और अपने मौला की तरफ रुजू पाया जाए। इसलिए खास दिन मुअय्यना बयान नहीं फरमाया गया। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने अपने हबीब को राज की बातें बताई कि वो महरम राज़े इलाही हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने आप पर मुअय्यना दिन इसलिए नहीं खोला कि आपको रग़बत हो ज्यादा से ज्यादा खैर की तरफ और अपने मौला को राजी करने में शागिल व मशगूल रहो। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हमें और आपको खैर की तौफीक अता फरमाए। बाज़ उलमाए मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि कुरान करीम की सूरह पाक में लफ्ज़ क़द्र जो है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में 9 हर्फ हैं और ये लैलतुल क़द्र 3 मरतबा आया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 9 × 27। तो बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गालिब गुमान ये है कि ये शब क़द्र मुबारक रात 27 रमज़ानुल मुबारक की शब है, यानी 26 गुजार कर 27वीं शब। बाज़ सूबों में इसी मुबारक रात में कुरान करीम खत्म होता है, खुसूसन महाराष्ट्र में और राजस्थान में मैंने देखा है कि 27वीं शब के लिए एक दिन पहले ही से मस्जिदों को सजाया जाता है और आरास्ता किया जाता है, दुल्हन बना दिया जाता है, देखने से ताल्लुक रखती हैं। ये सब तैयारी इस मुबारक रात के लिए होती है। यहाँ ये बात भी इस्तिफादे के लिए मुफीद होगी, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी तज़ीन व आराइश ज़ेब व ज़ीनत पर खर्च करना ये अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की बारगाह में महबूब है। मस्जिद नबी शरीफ में पहले लकड़ियां जलाकर रोशनी की जाती थी, उसके बाद हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैतून के तेल का चिराग रोशन किया। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले वो शख्स थे जो चिराग रोशन होने के बाद मस्जिद में आए। मालूम किया मस्जिद में ये चिराग किसने रोशन किया? किसी सहाबी ने अर्ज किया हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये चिराग रोशन किया है। फरमाया उमर तुमने हमारी मस्जिद को मुनव्वर किया, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल तुम्हारी कब्र को बुक़्क़े नूर बना दे। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुल्क शाम को अक्सर तिजारत के लिए जाया करते थे। ये खूबसूरत जंजीरें और फानूस खरीद कर लाए और इन्होंने हमलों में मस्जिद के लगाकर और जैतून का तेल डालकर फानूस रोशन किए।
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد مبارک میں جب خوبصورت چراغ روشن دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے تمیم داری، تم نے ہماری مسجد کو منور کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حدیث طیبہ میں ہے مسجد شریف کی پتائی کرنا، صفائی کرنا، فانوس لگانا، مسجد کو آباد کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، مسجد میں آ کر خالی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات و صفات میں غور و خوض کرنا، یہ سب بہترین عبادت اور مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، اگرچہ وہ مسجد پیتر کے بھٹ کی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مسجد چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو، اگر رضائے الہی کے لیے اخلاص سے کسی نے مسجد تعمیر کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں ہے کہ سب سے پہلے مسجد شریف میں عمدہ فرش حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھایا۔ اس سے پہلے باریک کنکریاں جسے ہمارے یہاں بجر پٹ کہا جاتا ہے، اس طرح کا فرش تھا کہ موٹا ریتا فرش کی جگہ تھا، اس پر کچھ بچھایا نہ جاتا تھا، کبھی کبھی کھجور کی چٹائی اس پر ڈال دی جاتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیز صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فرش بچھایا اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی شریف کی پہلی بار توسیع فرمائی اور اس کے قریب کی جگہیں خرید کر مسجد میں شامل فرما دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث طیبہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو کوئی شخص مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اسے دونوں جہان میں آباد فرماتا ہے۔ مسجد کی توسیع کرنا یہ بھی مسجد کی آباد کرنے کے حکم میں داخل ہے، اور حدیث طیبہ میں ہے میرے آقا نے فرمایا، جسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو کثرت کے ساتھ اسے مسجد میں حاضر دیکھو، اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، اس کے جنتی ہونے کے گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مسجد کا ادب بجا لانا بہترین عبادت ہے کہ یہ معبود حقیقی کا دربار ہے۔ یہ چند باتیں جب میں نے عرض کر ہی دی تو ایک خاص بات اس وقت مجھے یاد آئی، اس مسجد مبارک کو توسیع کی ضرورت ہے، اور مسجد کے قریب ایک مکان اس وقت اس بات کے لیے ہے کہ وہ ہم چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ مسجد کی وسعت کے لیے توسیع میں حصہ لے کر دارین کی جزا کے مستحق بنیں۔ ہمارے یہاں سے مسجد شریف کا چندہ عام طور پر نہیں ہوتا، ہم صرف اہل سنت والجماعت ہی سے درخواست کرتے اور مسجد ہی میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے اپنا کام پورا کرا دیتا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو جنت کو خریدنے کے مصداق ہے۔ جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد شریف کے تعلق سے خبر دی کہ فلاں مقام پر مسلمان مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اور یہ حدیث طیبہ کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا میں اللہ کی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، تقریر اگرچہ تسلسل چاہتی ہے، آیت سے استدلال کے ساتھ میرا طریقہ ہے بیان کرنے کا، لیکن کچھ ضروری مسائل ایسے ترتیب وار آتے ہیں کہ انہیں موقع کی مناسبت سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر ان باتوں کو اگر بیان نہ کیا جائے تو ہمارے بھائی بڑی خیر سے محروم رہ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک اعتکاف سنت ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں اعتکاف کی،
اور ایک اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب تو وہ ہے جو کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل میرا یہ کام پورا فرما دے، مجھ پر یہ انعام فرما دے، تو میں اس کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو گیا۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جو رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو، جو آج یہ دن ہے، سورج چھپنے سے پہلے پہلے، غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی کمزور آدمی ہے اور اس نے منت مانی ہے اور وہ روزے پر قادر نہیں، تو وہ یہ منت پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں روزہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ 20 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے مسجد میں آ گیا اور اعتکاف کی نیت کر لی، تو اب وہ مسجد سے نہ عیادت کے لیے نکلے، نہ جنازے میں شرکت کے لیے نکلے، نہ گھریلو ضروریات کے لیے نکلے، صرف قضائے حاجت، رفع حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور فارغ ہو کر فوراً پلٹ آئے، ذکر میں منہمک رہے۔ یہ وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک کہ جو جب سوتا ہے تو گویا وہ عبادت میں منہمک ہے، اور ذکر کر رہا ہے تب بھی عبادت میں منہمک ہے۔ یہ اعتکاف تو وہ ہوا جو اس نے منت مانی تھی، اور ایک اعتکاف ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پوری آبادی میں، بستی میں، شہر میں کوئی ایک آدمی اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کے ذمے سے سنت ساقط ہو گئی، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ یہ بڑی خیر کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو یہ آج کا دن اعتکاف کے لیے، بعض ہمارے بھائی، بعض ماں بہنیں ہماری یہ خیال کرتی ہیں کہ اعتکاف کی نیت سے کسی ایک دن اعتکاف میں بیٹھ جانا اعتکاف کی تکمیل کر دیتا ہے، تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ مطلق سنت ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے اسے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت نہ ہو تو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کبھی مسجد میں داخل ہوں اور یہ نیت بھی کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلا محنت کے اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، 10 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنی دیر مسجد میں ٹھہریں گے معتکف ہیں، اور جب مسجد سے نکل گئے اعتکاف ختم ہو گیا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف ہوتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ وہ ہے جو پورے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے اعتکاف کی نیت سے، اور پھر عید کا چاند دیکھنے کے بعد جب صحیح ثابت ہو جائے کہ چاند ہو گیا تب نکل کر گھر جائے، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی، 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ مبارک مہینہ صدقات و خیرات اور خیرات و مواسات کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب پاک ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور ان کے مال کو پاک کیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے،
اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار متعدد مقامات پر آیا، اختصار مقصود ہے۔ رمضان المبارک میں بعض احباب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نفل پڑھنے کا ثواب فرض کی برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کی برابر، بلکہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف العشر الی 700۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی رمضان المبارک میں مومن کے عمل کو 1 سے لے کر 700 تک ڈبل فرماتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جسے چاہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ کا پیارا رب عز و جل کتاب مبین فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثال اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بو دیا، اس سے پودا اگا، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر ایک بال لگی، ہر بال میں 100 دانے ہوئے، تو گویا ایک نیک عمل پر 700 تک اللہ تعالی اجر ڈبل فرماتا ہے۔ پھر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالی جسے چاہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس کی شان کے لائق ہے۔ عمل بندے کا کام ہے اور بندے کے کام میں اکثر نقصان ہوتا ہے، اور اجر عطا فرمانا اللہ رب العزت کا کام ہے، اور وہ غالب بادشاہ، فضل والا، طاقت والا، عزت والا، حکمت والا ہے۔ بندے کے عمل سے اس کے مولا کا اجر و ثواب زیادہ ہی چاہیے، اور اس کریم کا کرم تو یہ ہے کہ عام نیکیوں کے لیے اعلان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس نیکی لاتا ہے ہم اسے ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ بندہ مومن کی نیت خیر بھی نیک عمل کے درجے سے کبھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل میں کبھی فساد آ جاتا ہے، کبھی نیت کی وجہ سے، کبھی ریا کی وجہ سے، کبھی سمعہ کی وجہ سے، کبھی کبر کی وجہ سے، کبھی تسنع کی وجہ سے، کبھی قلب کے کینہ کی وجہ سے، کبھی نظافت کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن عمل خیر میں یہ فساد ممکن ہے، اور مومن کی نیت یہ تو قلب کا ایک ارادہ خاص ہے، پختہ ارادہ ہے، اور قلب کے ارادے میں یہ باطنی کیفیت ہے جسے وہ بندہ جانتا ہے اور اس کا مولا جانتا ہے۔ اس میں فساد آنا بہت کمی سے ہوتا ہے۔ ہاں نیت ہی خراب ہو تو نیت خراب ہونے سے عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، عمل کا مدار تو نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ زکوٰۃ کے لیے اس لیے منتخب کرتے ہیں مسلمان کہ اسلامی سال رجب میں پورا ہوتا، اور زکوٰۃ کا حکم رجب میں دینے کا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حساب کر کے رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس وقت 1 پیسے کا اجر و ثواب 700 سے بھی زیادہ بڑھ کر عطا ہوتا ہے، اور بندہ مومن جو زکوٰۃ دیتا ہے یہ تو قرض ہے، اگر زکوٰۃ دے گا تو اجر و ثواب کا مستحق، اور اس کا مال محفوظ و پاکیزہ، اور اس کا مال اس کے لیے باعث خیر و برکت۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دے گا تو ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے محبوب انہیں سنا دیجئے دردناک عذاب کی خوشخبری۔ معلوم ہوا کہ فرض ادا کرنا یہ تو قرض کے مثل ہے، اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ مستحق نار اور عذاب الہی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کل قیامت کے دن اسے پتھروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور دوزخ کی آگ سے تپایا جائے گا اور اس کے جسم پر پھیلا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھ اب اس کا بدلہ جو تو نے جمع کیا تھا، یہ ہے وہ مال جو تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں فرمایا کہ مال جمع کر کے اسے گرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے پتھروں کی شکل میں تپایا جائے گا اور اس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی صریح آیت میں بھی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک کے اوپر ایک درہم پر دوسرا درہم یا ایک اشرفی پر دوسری اشرفی، بلکہ اس گناہگار کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کی ساری دولت اس کے جسم پر پھیلا دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال قیامت کے دن گنج سانپ کی شکل میں اس کا تعاقب کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سانپ جب 1000 برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال اگ جاتے ہیں، کیا فرمایا؟ گنجا سانپ۔ اور جب اس کی عمر اور 1000 برس گزرتی ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں، اور یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوکھے جھوڑ کی طرف نہیں بلکہ گیلے جھوڑ کی طرف پھنکار مار دے تو اس میں آگ لگ جائے، اور جہنم کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے بہت بڑا۔ میرے آقا فرماتے ہیں گنجا سانپ اس کا تعاقب کرے گا، وہ بھاگے گا مگر راہ مفر نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے جمع کیا تھا اور زکوٰۃ نہ دی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے منہ میں کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون رکھے۔ زکوٰۃ دینا فرض قطعی ہے، جہاں زکوٰۃ دینے میں لوگ غفلت کرتے ہیں وہاں مال کا نقصان ہوتا اور بارشوں کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام انسانوں میں بے چینی اور قحط کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صدقہ فطر کے مسائل بھی سن لیں۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں، اگر 1 سال پہلے نہ دیا، 2 سال پہلے نہ دیا تو جب تک زندگی ہے حساب لگا کے ادا کر دو، ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اب یہ قضا ہو گیا یا قضا ہو کر معاف ہو گیا۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونے کے لیے زکوٰۃ پر ہولان ہول شرط ہے، لیکن اگر کوئی شخص چند دن پہلے صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ تو مال پر پورا سال ہونے پر واجب ہوگی، فرض ہوگی، لیکن صدقہ فطر اس پر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت عید کے دن صبح صادق کا وقت ہے، لیکن اسے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا۔ رمضان میں دینے پر زیادہ اجر ہے تو چاہے رمضان میں ہی ادا کر دیں، چاہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ بلال، مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم میں سے جو صاحب نصاب ہیں ان پر صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے، اور ان کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ان پر واجب ہے۔ بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہے تو خود صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر باپ تبرعاً ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن ان کے ذمے ادا کرنا واجب نہیں۔ لیکن نابالغ اولاد
جو چھوٹے بچے ہیں یا بیٹیاں جو کمانے پر قدرت نہیں رکھتی، ان کی طرف سے باپ کو صدقہ فطر دینا ہے۔ یہ صدقہ فطر کتنا ہے؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں، نصف سا، یا 4 کلو 90 گرام جو، یہ صدقہ فطر ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ گیہوں سے ہی صدقہ فطر کا حساب لگاتے اور قیمتاً ادا کر دیتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر اگر آپ ایک آدمی کا صدقہ ایک آدمی کو دے دیں تب بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر چند آدمیوں کا ایک آدمی کو دے دیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ بیوی کی بغیر اجازت کے شوہر پر چونکہ اس کا نفقہ ہے، شوہر اس کا صدقہ فطر ادا کر دے تو بیوی کا صدقہ ادا ہو جائے گا، لیکن شوہر کا صدقہ فطر بغیر اس کی اجازت کے بیوی نہیں دے سکتی، دے گی تو ادا نہ ہوگا، وہ صدقہ ہے۔ اگر اس نے اپنے مال سے دیا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر شوہر نے جائز کر دیا، اجازت دے دی، تب بھی نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ فطر تمہارے روزے کے نقائص کو پورا کرتا۔ اسی طرح فرمایا، روزے اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ صدقہ فطر بعض غریب لوگ بھی اپنی طرف سے دے دیتے ہیں، اگر وہ صدقہ فطر اپنی خوشی سے ادا کرتے ہیں تو نفلی صدقے کا انہیں ثواب ملے گا، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے شریعت طاہرہ کی طرف سے صاحبین نصاب پر صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس مبارک دن کو، عید کے دن کو، مواسات کی نسبت سے غربا کے اوپر تصدق کے لیے اپنائیں، یعنی غربا کو ان کی اپنی خوشی میں عید کی شریک کر لیں، ان کا بھی کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے انہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جانے کی بشارت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے ذکر کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور ذکر و شکر کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن اسی آیت طیبہ پر زندگی بخیر رہی تو آئندہ جمعے میں خطاب کریں گے۔ یہ وہ ضروری مسائل تھے جو 20 تاریخ ہی کو بیان ہو جانے ضروری تھے، اس لیے وقت کی مناسبت سے میں نے ان مسائل کو بیان کر دیا۔ روزے کے مسائل، صدقات و زکوٰۃ کے مسائل میں باریکیاں ہیں، ہمارے بھائیوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جسے جیسی ضرورت پیش آئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے انہیں جاننے والے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور تمام فرائض و واجبات سے ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔